بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کیا کہ ہماری ایمانی کمزوری کی کیا وجہ ہے آج ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ آج ہمارے اور صحابہ کی محبت میں ان کے عمل میں اتنا زیادہ ڈفرینس آ کیسے گیا، اور اس ٹاپک پہ بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی مخلوق سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہیے تھا اس طرح ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ جس طرح صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا تھا، اگر ہم بھی آج اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتے، جان لیتے، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا۔ جیسے آپ سب نے سنا ہوگا کہ شراب پہلے جائز تھی، جب اسلام آیا تھا نیا تو اس ٹائم شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اس کے بعد شراب حرام ہوئی تھی۔ تو جب شراب حرام ہونے کا حکم آیا تو اس ٹائم کچھ صحابہ کی جماعت مدینے میں موجود نہیں تھی۔ تو جب وہ صحابہ کی جماعت مدینے واپس آئی تو جب شہر میں وہ داخل ہوئے تو ایک صحابی نے انہیں بتایا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ تو اس ٹائم اس جماعت میں بھی ایک صحابی اس ٹائم بھی شراب پی رہے تھے جب شہر میں وہ داخل ہو رہے تھے۔ تو جیسے ہی دوسرے صحابی نے ان کو بتایا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اس ٹائم وہ شراب کے کچھ گھونٹ پی چکے تھے۔ مطلب جس ٹائم وہ صحابی بتا رہا تھا اس ٹائم شراب ان کے حلق سے تھوڑی سی نیچے اتر چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، ان صحابی نے اسی ٹائم اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کے جو شراب اندر چلی گئی تھی اس کو بھی باہر نکال کے الٹی کی۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم آ گیا، اور جس ٹائم میں نے سنا اس ٹائم میں شراب پی رہا تھا، یہ جو شراب اندر چلی گئی یہ اب حرام ہے، اس کو بھی میں نکال لوں گا۔ انہوں نے اپنی تکلیف دے کے الٹی کر کے وہ جتنی شراب تھی وہ ساری باہر نکال دی۔ انہوں نے کہا اب شراب کا قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں گے صحابہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کتنا زیادہ سیریس لیتے تھے۔ انہوں نے شراب کے بارے میں سنا ہی تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو جو حلق کے اندر غلطی سے چلی گئی تھی ان کو اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے وہ شراب بھی باہر نکالی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف، اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو اب اس پہ عمل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اس صحابی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح دیکھا، کتنا سیریس لیا۔ اگر وہ شراب نہ بھی نکالتا تو اتنا فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ اس ٹائم ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اسی ٹائم شہر کے اندر انٹر ہو رہے تھے، اور ان کو یہ گوارا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب شراب کا ایک قطرہ بھی جو اندر چلا گیا وہ بھی انہوں نے باہر نکالا۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنا زیادہ سیریس لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف ہے، کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے کہ بس جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس اب دوسرا تھاٹ نہیں آنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں سوچیں، غور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جتنا پہچاننا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پہچان لیا ہوتا تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہوتا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اتنا زیادہ سیریس لیتے۔ پر آج کا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتا، مطلب وہ کہتا ہے جیسا چل رہا ہے چلتا رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول پہ غور کرو کہ کیا مسلمان سچ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کیا اسے ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کر لیں کہ ہم دنیا کا ہر قسم کا کام کر رہے ہیں، پر جس کام کے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، بس وہی نہیں کر رہے، اسے بھول گئے ہیں۔ آج مسلمان بھی یہ بھول گیا ہے کہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں صرف اعمال کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کے لیے دنیا بنائی تھی کہ جتنے اعمال کرنے ہیں کر لو آخرت کے لیے، پر لوگ آج اپنی کسی اور دنیا میں مگن ہیں۔ آج مسلمان بھی ایسے ایسے کام اور ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ کبھی انسان سوچ نہیں سکتا کہ مسلمان اس لیول تک آ جائیں گے۔ مطلب ہر بندے کو بس اس دنیا کی پڑی ہوئی ہے، آخرت کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ ہر بندہ جنت کو رزق پہ لگا دیتا ہے۔ جنت کو رزق لگانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی جنت رزق پہ لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علم کی بہت زیادہ کمی ہے، نہ ہم نے کبھی دین کو سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنی جنت کو رزق پہ مت لگاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ مطلب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے پر اپنی جنت رزق پہ نہیں لگا سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آج مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک مسلمان ہونا عام بات نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ایک مسلمان کی جب ڈیتھ ہوتی تھی تو پورے معاشرے کا نقصان ہوتا تھا۔ آج وہ والے مسلمان نظر ہی نہیں آتے، وہ والے مسلمان ملتے ہی نہیں ہیں۔ اس پہ ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے اس میں بہت سی باتیں جو سمجھ میں آئی ہیں، جو سب سے بڑی وجہ جو نکل کے آ رہی ہے وہ آج مسلمانوں کو علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ مطلب جو میں نے ابھی کو واقعہ بھی سنایا شراب والا، مطلب کس لیول کو ان کا ایمان تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا زیادہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور دل میں ان کا خوف تھا۔ اگر وہ قطرہ چلا بھی جاتا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، پر انہوں نے سوچا کہ ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اور آج
ہم تو دن رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں آج بیٹھ کے رک کے یہ سوچنا ہوگا، اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، جو کرنا ہے زندگی میں کر لو۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج کے دور میں فتنے ہیں، ٹیسٹ ہے، اور جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ صحابہ سے بہت آسان تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کی لائف پڑھو، انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور کتنی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی دین کے لیے۔ ہمارے حصے میں تو وہ آئی نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ علم، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھ کو پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے مسلمان اگر اس فتنے کے دور میں شیطان کی چالوں سے اور دوسرے کافروں کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف قرآن میں ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھے بغیر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پہچان سکو گے۔ آپ کو قرآن پڑھنا، سیرت نبی پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھنا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آج ایسے مسلمان ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئل نیم بھی نہیں پتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کا کیا نام رکھا تھا، وہ اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ علم کی کمی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آج آپ اس فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، قرآن کی تفسیر لازمی پڑھنی پڑے گی۔ اس کے لیے میں نے اپنی پلے لسٹ میں کچھ ویڈیو ڈالی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو قرآن کی تفسیر کی۔ آپ صرف شروع تو کرو، اور اگر آپ عربی میں قرآن سیکھنا چاہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کوشش کرو کہ آپ عربی میں قرآن سیکھو۔ عربی والی بھی کچھ ویڈیو میں نے اپنی پلے لسٹ میں ڈالی ہیں، اس میں قرآن کی آخری 20 صورتیں ہیں جن سے آپ شروع کر سکتے ہو۔ وہ 20 صورتیں بھی اگر آپ پڑھو تو آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آئے گا۔ ایک دفعہ آپ کو کورس کمپلیٹ کرو، اگر آپ صحیح طرح سچے دل سے شوق سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھائے گا جو عام انسان کو نہیں دکھتی۔ مطلب آپ کو فتنے، آپ کو شیطان کی چالیں بالکل ظاہر ہو جائیں گی، آپ کو اس دنیا کی حقیقت، ریالٹی بالکل ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ آج ہمارے پاس علم کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر آج اس فتنوں کے دور میں آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، سیرت نبی پڑھنی پڑے گی، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔